Assalamu alaikum. Actually, I want to take a break, and Maulana said no break because people will leave. So we start the program right away, inshallah. We starting today is a grand celebration, Jashan for Wiladati of two Imams, Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Jafar Sadiq Alayhi Salam. Congratulations. Please recite big time salawat. Allahumma salli Muhammad. So we just starting today the short program, then inshallah we have a grand celebration this coming Saturday with the Namaz Maghrib and Isha, and then we have a Urdu program basically. Today we have a manqabat in Urdu, and then inshallah Sheikh Jalil will address Jashan also. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. I'm just waiting for Manqabat Khan to come in. I don't have anything. پر محمد والے محمد صلوات. تو انشاءاللہ جشن کا آغاز کرتے ہیں ایک شعر سے. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات. التماس کرو ناصر سے تشریف لائیں, منقبت سے آغاز کریں پروگرام کو. ناصر بھائی بارہ دیگر صلوات. برائے خوشنودی امیر کائنات بلند تر صلوات. ایک منقبت کے چند شعر یاد رہے. صداقت ناز کرتی ہے, امامت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے, امامت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے, امامت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے, شریعت ایسی ہوتی ہے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. لقب ہی پڑ گیا صادق, صداقت ایسی ہوتی ہے. لقب ہی پڑ گیا صادق, صداقت ایسی ہوتی ہے. تاریخ ولادت کی اور ہے تاریخ ولادت ایک کی اور
دعوت ایک کی اور محمد کی نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے اور ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے صلوات پڑھیے محمد جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے اور جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے اور خوش ان سے رسول دوسرا ہو نہیں سکتے جو ان کے نواسے کا عزادار نہیں ہے جو ان کے نواسے کا عزادار نہیں ہے اور وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی وہ ملک ادب ہے وہاں اعتبار نہیں ہے وہ ملک ادب ہے وہاں اعتبار نہیں ہے اور آخری شعر ہے ہو سکتی نہیں اس کو محمد کی زیارت
کو محمد کی زیارت جو حضرت شبیر کا زوار نہیں ہے، جو حضرت شبیر کا زوار نہیں ہے، اور یہ بزم شہنشاہ وفا کی ہے یہاں پر، ہم اہل وفا ہے کوئی غدار نہیں ہے، ہم اہل وفا ہے کوئی غدار نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ ناصر منقبت پیش کر رہے تھے مولا کے شان میں۔ اب ایک ایسے منقبت خواں اور نوحہ خان کو درخواست کر رہا ہوں آنے کے لیے، جن کا زیادہ یہاں تعارف نہیں ہے لیکن باقاعدہ محرم میں پڑھتے رہے ہیں، ماشاءاللہ منقبت بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے برادر معیز رضا ان کا پورا نام ہے، اور آپ نے ان کو محرم میں بھی دیکھا اور منقبت بھی پڑھ رہے ہیں، تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ذہن تک پہنچا دوں کہ ہمارا ماننا ہے کہ رسول خدا سے امام مہدی تک پہلے بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ خدا کا مختصر لشکر، خدا کا مختصر لشکر، محمد سے محمد تک، خدا کا مختصر لشکر، محمد سے محمد تک، مگر بھاری ہے لاکھوں پر محمد سے محمد تک، خدا کا مختصر لشکر، محمد سے محمد تک، فلانے سے فلانے تک سبھی رہبر تمہارے ہیں، ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک، ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک، نصیری کس کو اپنا رب مانے گا تو آخر، نظر آتے ہیں سب حیدر محمد سے محمد تک، مزہ آ جائے گا مدح ابو طالب سنانے کا، ملیں گے قبر کے اندر
محمد سے محمد تک. اور قابل توجہ شعر ہے کہ در خاتون جنت تیری عظمت کبریا جانے کھڑے ہیں سب جھکائے سر محمد سے اور یہ بی بی زینب کا ایک بہت ہی خوبصورت فضائل ہے. کراچی کے شاعر میر تکلم نے لکھا ہے یہ کلام. بچایا دین کو ہم نے بچایا ہم کو زینب نے خدا سے کہتے ہیں اکثر محمد سے محمد تک. اور یہ شعر سب ذاکرین کی نظر ہے اور سننے والوں کی بھی نظر ہے. علی بھائی خاص طور سے آپ کی نظر ہے. جتنے اچھے علی بھائی ذاکر ہیں اتنے اچھے انسان بھی ہیں. تلاوت ہو گئی قرآن کی محسوس ہوتا ہے فقط ایک منقبت پڑھ کر محمد سے محمد تک. نعرہ صلوات. اس کلام میں معراج کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. ایک صلوات کا اور سہارا دے دیں. ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں ان کا ثانی. آج پھر طالب و مطلوب میں وعدے ہوں گے آج پھر طالب و مطلوب میں وعدے ہوں گے راز کی بات ہے غیروں کو بلایا ہی نہیں ان کا ثانی. بولے جبریل کے اب حکم ہے کیا میرے لیے بولے جبریل
کیا میرے لیے میں نے اس جا سے قدم آگے بڑھایا ہی نہیں، ان کا ثانی ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، جلوارائی ہوئی پردہ اٹھایا ہی نہیں، ان کا ثانی۔ اور ایک قابل غور شعر ہے، جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، یہ شرف اور کسی نے کبھی پایا ہی نہیں، ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں۔ نعرہ صاحب معیز رضا ماشاءاللہ بہت زبردست منقبت پیش کیا آپ نے۔ اس سے پہلے کہ میں علی بھائی کو التماس پڑھانے کے لیے، ہمارے پاس بھی ہے ون عربک منقبت خان ور محمد وآل محمد صلوات برادر صالح۔ اللهم صل على محمد وآله. This is نشيد الولاء. So I need your help. صلوا على محمد وآل بيت أحمد. ها؟ صلوا على محمد وآل بيت أحمد. صلوا على محمد وآل بيت أحمد. يا من بعثت للبشر أئمة 12، يا من بعثت للبشر أئمة 12، صلوا على محمد، صلوا على محمد المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثر، المرتضى والمجتبى وذا حسين في الأثر. صلوا على محمد وآل، صلوا على ونجله الساجد والعابد في قلب السحر، ونجله الساجد والعابد في قلب السحر. صلوا على محمد وآله، صلوا على محمد. وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر، وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر. صلوا على محمد، صلوا على محمد.
وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشر، وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشر. صلوا على محمد، صلوا على محمد. وكاظم الغيظ الذي في السجن أعواما صبر، وكاظم الغيظ الذي في السجن أعواما صبر. صلوا على وآل، صلوا على محمد. وابنه الرضا لقد رضى بما ساق القدر، وابنه الرضا لقد رضى بما ساق القدر. صلوا على وآل، صلوا على محمد. كذلك الجواد والهادي البهاليل الغرر، كذلك الجواد والهادي البهاليل الغرر. صلوا على محمد، صلوا على محمد. والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر، والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر. صلوا على محمد، صلوا على محمد. لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر، لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر. صلوا على وآل بيت، صلوا على محمد. اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السور، اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السور. صلوا على، صلوا على محمد، صلوا على محمد وآله خير البشر. صلوا على محمد وآله خير البشر. صلوا على محمد وآل بيت أحمد. صلوات. Thank you, brother. Ahlan wa sahlan, marhaba, brother. Next time, let us know. We have to practice that. You're gonna get only 50% payment because we read with you. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. ہم التماس کروں عزیز سچے عزیز سے تشریف لائیں مقبت پیش کریں مولوی کی شان میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عظمت سدرا دیکھی سرنگوں ہوتے ہوئے عظمت سدرا دیکھی اور شان محبوب الہی شب اسرا دیکھی شان محبوب الہی شب اسرا دیکھی اپنے محبوب کی مہمان نوازی کے لیے اپنے محبوب کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے بیتابی اللہ تعالی دیکھی ہم نے بیتابی اللہ تعالی دیکھی
ہم نے بیتابیے اور پردائے نور پہ ایک کھینچ کے تصویر حبیب، پردائے نور پہ ایک کھینچ کے تصویر حبیب، پہلے خالق نے ایک عرصہ تن تنہا دیکھی، پہلے خالق نے ایک عرصہ تن تنہا دیکھی، اور حلق سے نیچے اترنا تھا نہ اترا اسلام، حلق سے نیچے اترنا تھا نہ اترا اسلام، کلمہ پڑھ لیا تھا شیخ نے دیکھا دیکھی، یا کلمہ پڑھ لیا تھا شیخ نے دیکھا دیکھی، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور نور محمدی کا یہ نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، 14 ہے عکس اور رخ ناز ایک ہے، نور محمدی کا یہ احمد سے لے کے تابع محمد ہر ایک کی، احمد سے لے کے تابع محمد ہر ایک کی، بندہ نوازیوں کا بھی انداز ایک ہے، نور محمدی کا یہ، اور جیسے علی کی ضرب کو حاصل ہے امتیاز، جیسے علی کی ضرب کو حاصل ہے امتیاز، سجدہ تمام سجدوں میں ممتاز ایک ہے، نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے، نور محمدی بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ علی بھائی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ اردو کا منعقد کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ Now before I request Maulana Sheikh Jalil
To address the Jashan, I have this quick announcement regarding grand celebration Jashan coming up on Saturday. Start with Maghrib Namaz at 6:45. And we invite different communities, Ahlul Sunnah brothers, your neighbor, American Christians, anybody. Please let your neighbor know to come with you and come in the big number. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. No, please. Thank you so much. First of all, I would like to welcome each and every one of you to this great occasion, the birth anniversary of our great personality, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And also his grandson, Al-Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Tonight, I've been put to speak, but then I have my great friend who is here visiting, and I would like, inshallah, to benefit from his presence so we can hear from him. And I'm sure he is no stranger from many of you. From Dearborn, we were blessed today to get together in Nikah, and he joined us here today, all tonight, for this Milad. And I would like him to take my spot and do the better job, inshallah. So please, let's welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. There are people, their names are reflected in their character. Shaykhana Abdul Jaleel is truly Jaleel. Truly Jaleel. No one can replace him. But it is with his humbleness and humility that he gives this poor soul a chance, inshallah. And I hope and I ask Allah to give us all the opportunity to serve Ahlul Bayt wherever we have the opportunity, inshallah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I begin in the name of God, the most gracious, the merciful, the one who has created everything in utmost perfection. And may the peace and blessings of the Almighty be upon His greatest creation, the symbol of humanity, the peak of His creation, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the immaculate family of the Ahlul Bayt, especially the leader and Imam of our time, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, Ajjalallahu ta'ala Faraj al-Sharif. Samahatul Shaykh, my dear respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, my wholehearted congratulations to every one of you here today, and man and womankind ultimately, for the birth of our founder of our religion and the founder of our madhab, the founder of our way of life, the Holy Prophet, and the founder of the conduct of our way of life, the Holy Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. I will not take too long because I want to benefit from our teacher Samahat al-Shaykh as well. However, a observation I would love to share is with respect to the Mawlid of the Holy Prophet of Islam. Oftentimes there are discussions raised with respect to the legitimacy or the right to even celebrate such an occasion. Do we see this within Islamic history? We might notice there are those who have the antagonizing view. There are those who say this is not something that is necessarily founded or grounded within the teachings of Islam. Whereas we also notice that there are no lovers to Rasulullah like the lovers of Ahlul Bayt, who on the Mawlid of Rasulullah they will throw down without any exception. And so let's examine that very briefly. Our love to the Holy Prophet of Islam is not restricted based on what we find being the societal norm.
For example, the Holy Prophet of Islam may not have necessarily said, take my blessed birth as one of the 4 a'yad or the Eids, for example. But I would like to bring an observation, because Allah subhanahu wa ta'ala basically spoon-fed us in the Holy Quran. He gave us so many things. Just use the aql Allah gave you and everything else will be made obvious. Do you really need someone to say verbatim, this you can do, this you cannot do? Allah gave you an aql at the end of the day. Utilize it sometimes. And I would like to bring to those who question, and this is not a pejorative for those who antagonize. No, we can have an academic civil discussion. The ayat within Surah Al-Ma'idah are very thought-provoking. Particularly the areas where they discuss the concerns of Nabi Isa and his disciples. Of course, I am a disciple of Samahat al-Shaykh, and so there's a demonstration for you. But in any case, Nabi Isa, our Prophet Jesus, alayhi salam, we as Muslims have a greater right to him than anyone else, of course. He is a Muslim at the end of the day. Prophet Jesus was approached by his students. Shimon, Yohanna, those who betrayed him, all of them came to him. And they said to him, can your Lord bring down a table spread? Hence why Al-Ma'idah, Surah Al-Table Spread, basically, for lack of better words, so that we could see proof of Allah's qudra and capability. Nabi Isa said to them, why, you don't believe? They said, no, we do, but we want something to reaffirm our faith. And this is not new in the seerah of the awliya of Allah. Nabi Ibrahim did the same thing. He would say to Allah, Allahumma arini kayfa tuhyi al-mawta. Show me how you do it. قال, Allah replied, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ? Do you not believe? قال بَلَى, I do, وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. But I want to reaffirm my heart. The difference between Nabi Ibrahim and the disciples of Jesus is look at the manner they spoke. Can your Lord? Nabi Isa said, listen, if you want a dua mustajab, address Allah with akhlaq. I'll show you. The next ayah said, Nabi Isa said, I'll tell you, I'll teach you. قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا وإذ قال عيسى بن مريم, when Isa son of Mary said, Allahumma Rabbana, O Allah, our Lord and Nourisher, not your Lord, our Lord. Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai, bring down for us, O Allah, a table spread from the heavens. That's not it though. I want to tell you why, Ya Allah. And you know, ma tukhfi as-sudur, you know what's inside my heart, but Allah loves hearing you say it. Allahumma anzil alayna ma'idatan min as-sama'i takunu lana Eida. So it could be for us a type of celebration, an Eid. This is the only time in the Holy Quran Allah uses the word Eid, by the way. Takunu lana Eida. Not just that. لِأَوَّلِنَا, for the first of us. وَآخِرِنَا, and the last of us. وَآيَةً مِنْكَ, and an ayah, a sign of you to us, Ya Allah. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, and bless us, for you are the greatest of those that give blessings. That's how you make dua. That's how you beseech Allah. Then and there a table spread came down from the heavens. Now I have to ask a question. Going back to the main core issue. Those that yistashkilun, or they bring about alarms, Mawlid al-Nabi, a bid'ah, an innovation, don't celebrate it, did Rasulullah not do it? I just have a question, and I'll conclude. If a table from Jannah coming down to the earth is considered an Eid, and the term Eid means to Eid, it'll repeat itself, so it's something you constantly remember. And Allah put in the Quran, so we always remember this as a celebration at one point. How many of you are celebrating that moment? Maybe not necessarily. You honor it and revere it when you read it in the Quran, but it's still a type of Eid, a big deal. Ila yawm al-qiyamah. Eidah, for the first and the last, until the Day of Judgment. That's how big this event was. And it's an ayah from Allah. You're telling me a table spread from heaven can be called an Eid, but the birth of Rasulullah and Imam al-Sadiq is not the biggest Eid? Use the aql Allah gave you. Allah is setting principles, you build up on it. Otherwise, why does Allah bring us these examples? Is it not for you to apply it in your life? Allah says regarding the Holy Prophet of Islam, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that surely within Rasulullah is a great example. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي means inside.
fi Rasulullah. Not min Rasulullah, from Rasulullah. Why does Allah use that term? It's as if to say, subhanallah, that inside, outside, around, behind, in front, behind, to the back, to the front, to the side, everything Rasulullah is an example for you and I. Now the other thing is, he says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. If you take the word uswa and you translate it on Google, you will get role model. But at the same time, role model in the Arabic, for those who understand, qudwa, iqtada, muqtada. These are all meanings or derivatives of what? Example. Why does Allah use the word uswa and not qudwa? Thought-provoking point here. That Rasulullah is a role model for you, but Allah doesn't just wishy-washy use random words. Everything He uses is with hikmah. It looks like and turns out from the tafasir, it is the biggest mercy that Allah said Rasulullah to us is an uswa and not a qudwa. Why? Because uswa means that you take him as your example to the best of your ability. Allah has that expectation from you. But Allah is not expecting you can exactly copy Rasulullah, because you can't. If Allah said that you are to take Rasulullah as a qudwa, that means He expects you to be exactly like Rasulullah, but we have shortcomings, we will not. Only one man can say, I took him as a qudwa, because I never faltered. Whatever he did, I did. And the only man that can say that is, look, you and me, we are the same nafs. Ali ibn Abi Talib, salawatullah alayhi. That being said, I would love to reaffirm my congratulations on a day like today. The day where we are honestly so happy to celebrate the birth of Imam al-Sadiq, the birth of Rasulullah. Today, rejuvenate your vows. If you have problems, put them to the side. You have issues with the family, the missus, the whatever, I don't know, your kids. Forget about them. Just for today. Just today. For the sake of Rasulullah. The heavens are celebrating right now. And there are still people arguing. The malaika are ecstatic right now. And some people are still bickering. Forget it for His sake, and Allah will bless you. Aflaha man salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan. Well, you heard the beautiful speech. If you don't want me to say anything, turn then say a loud salawat. Salla ala Muhammad wa ali. Now with this salawat meaning, I can't say a word other than to say congratulations to all of you for the birth anniversary of these great personalities. Now, I already promised I'm not going to say anything, but I just want to echo something that our dear Sayyid mentioned in regarding the birthday of celebrating the birth anniversary of our Imams. Can you find anything in the Quran? Because those who say, no, you can't celebrate, they only have, they say, okay, show me in the Quran where it says. Right? So I'm going to give you something where you can prove that Quran says you can celebrate the birth anniversary of the Prophet. Not just Rasulullah, all the Prophet as well. Now, the ayah that comes in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Prophet Yahya alayhi salam, that before Yahya was born, Allah gave his father a good news. Ya Zakaria, inna nubashiruk. Oh Zakaria, we're going to give you a good news. What's the good news? Bigulamin. Because you know Zakaria has been praying for so long to have a son, to have a child. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah, don't let me die without having a child. Allah called him. One day he was in the prayer in mihrab. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Allah said, we called him when he was standing in the mihrab. Now what did Allah say to him? He said, we're going to bless you with sons. غلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Never been named anyone. Yahya was the first person to be given the name Yahya. Prior to him, no one. And that name was given by Allah.
Then Allah said after that, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. That word, salam, meaning peace be upon him on the day he was born. Now in Arabic the word salam is peace, good, right? Now that word salam on the day he was born, if you are to translate it today in English, happy birthday to you. But Allah put it in the word what? Salamun alayhi, right? Not only that, now Isa ibn Maryam heard that too. The day he was born, he said, وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. He said, peace be upon me on the day I am born. In other words, even if you didn't say happy birthday to me, I will say it to myself. So I say happy birthday to me in the Quran. So which other evidence do you want? One from Allah, one from the Isa ibn Maryam, which is congratulating to these great individuals about being born on those beautiful days. So these are one of the reasons why we need to celebrate the birthday of these great individuals. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us to emulate and follow their footsteps, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we ask you, let us to follow and emulate the teachings of Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, bin Nabi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu.